ہر طرف دھواں پھیل چکا تھا، گہرا سیاہ دھواں جو اب ہر منظر کو دھندلا رہا تھا۔ اور ایسے میں وہ اپنے 14 سالہ بیٹے اور اپنی بیوی کو سنبھالتا ہوا کوئی راستہ تلاش کرنے کی کوشش کر رہا تھا، کوئی ایسا راستہ جو اسے اس جہنم سے نکال سکے۔ لیکن راستہ تھا کہ مل ہی نہیں رہا تھا۔ یہ تو بھول بھلیاں سی تھیں، وہ جس طرف بھی جاتا آگے راستہ بند ملتا۔ اس بھاگ دوڑ میں اس کا سانس بھی پھولنے لگا تھا۔ تیز تیز سانس لینے کی وجہ سے وہ نہ جانے کتنا دھواں اپنے سینے میں اتار چکا تھا۔ اسے اپنے پاؤں من بھر کے ہوتے محسوس ہو رہے تھے۔ اسے لگ رہا تھا کہ وہ کسی بھی وقت گر جائے گا۔ اور اس سے زیادہ بری حالت اس کی بیوی کی تھی، جو ان دنوں اپنے اندر ایک اور وجود کو پال رہی تھی، ایک ایسا وجود جو اگلے چند روز میں ہی دنیا میں آنے والا تھا، اور اسے ویلکم کہنے کے لیے کچھ سامان ہی تو لینا تھا، جس کے لیے وہ آج بیوی اور اپنے بڑے بیٹے کے ساتھ گل پلازا آیا ہوا تھا۔ اس کا کمسن بیٹا اس ساری صورتحال میں بھی زیادہ گھبرایا ہوا نہیں لگ رہا تھا۔ وہ مسلسل باپ کا سہارا بنا ہوا تھا۔ باپ اور بیٹے دونوں نے ہی ماں کا ایک ایک ہاتھ تھاما ہوا تھا۔ کچھ دیر پہلے تک انہیں اپنے آس پاس اور لوگ بھی محسوس ہو رہے تھے۔ وہ انہیں صاف دیکھ تو نہیں پا رہے تھے، لیکن ان کی آوازیں ضرور سن سکتے تھے۔ مسجد کی طرف چلے اور وہ ان آوازوں کے پیچھے پیچھے چلنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن یہ آوازیں اب اس سے دور ہوتی جا رہی تھیں۔ اسی دوران بیوی کا پیر دکانوں کے باہر رکھی ہوئی کسی چیز سے ٹکرایا اور وہ گرتے گرتے بچی۔ اس کے منہ سے چیخ نکلی۔ باپ اور بیٹے دونوں نے جلدی سے اسے سنبھالا۔ خاتون کی چیخ کی آواز سنتے ہی قریب سے ایک مردانہ آواز سنائی دی، ادھر اندر دکان میں آ جائیں، آگ پھیل رہی ہے۔ دھوئیں کو کاٹنے کی ناکام کوشش کرتی اس کے موبائل فون کی ٹارچ کی روشنی میں اسے ایک دکان کا شٹر آدھا گرا ہوا نظر آیا، جہاں سے نکلا ہوا ایک ہاتھ اپنے موبائل ٹارچ کی روشنی میں انہیں راستہ دکھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ شٹر کو تھوڑا سا اوپر اٹھایا گیا تو آگے شیشے کا ڈور تھا، جس سے تینوں دکان کے اندر چلے گئے۔ اندر دھواں بھی کچھ کم تھا اور منظر کافی حد تک واضح تھا۔ یہ دیکھ کر ان کی کچھ ہمت بندھی کہ وہاں پہلے سے اور لوگ بھی موجود تھے۔ ان میں خواتین بھی تھیں اور بچے بھی، سبھی گھبرائے ہوئے تھے۔ حاملہ خاتون کو دیکھ کر دکان میں موجود ایک لڑکے نے اٹھ کر ان کے لیے جگہ بنائی اور خود قریب ہی رکھے ایک ڈنر سیٹ کے ڈبے پر بیٹھ گیا۔ اس کی حاملہ بیوی جو کچھ دیر پہلے ہی گرتے گرتے بچی تھی، اس کا سانس بہت تیز چل رہا تھا، اس کا چہرہ زرد ہو رہا تھا۔ اس نے اسے دلاسا دیا، گھبراؤ نہیں، میں ابھی گھر پر فون کرتا ہوں، کوئی نہ کوئی پہنچ جائے گا۔ فائر بریگیڈ کو بھی کسی نے کال کر ہی دی ہوگی، ہم یہاں سے جلد نکل جائیں گے۔ ایسے میں امید ہی تو سب کچھ ہوتی ہے۔ یہ سوچتے ہوئے اس نے موبائل پر اپنے ہمزلف کو کال ملائی، اسے بتایا کہ وہ گل پلازا میں شاپنگ کرنے آئے تھے، یہاں آگ لگ گئی ہے، ہر طرف دھواں ہے اور وہ یہاں پھنس چکے ہیں۔ ابھی وہ بات ہی کر رہا تھا کہ کال کٹ گئی، اور دوبارہ کوشش کرنے پر بھی اب کال کنیکٹ نہیں ہو رہی تھی۔ اس نے گردن گھما کر دکان کا جائزہ لیا تو اسے پتا چلا کہ وہ ایک کراکری کی دکان میں ہے۔ ہر طرف برتن سجے ہوئے تھے، رنگ برنگے خوبصورت ڈیزائن والے برتن جو اکثر شادی بیاہ میں جہیز میں دیے جاتے ہیں۔ دکان میں کئی خواتین بھی موجود تھیں جن کے چہروں پر پریشانی نمایاں تھی۔ ایک خاتون کے لب مسلسل ہل رہے تھے، وہ دعائیں پڑھ رہی تھیں۔ ان کے ساتھ ہی ایک جوان لڑکی تھی جس کا انہوں نے ہاتھ تھاما ہوا تھا، اور یہ دیکھ کر وہ چونک پڑا کہ ان ہاتھوں پر تازہ تازہ مہندی بھی لگی ہوئی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ کوئی دلہن اپنی مائیوں سے اٹھ کر شادی کی آخری تیاریوں کے لیے نکل آئی ہو۔ دکان میں فرش پر بیٹھے ہوئے ایک اور صاحب کے ساتھ بھی ایک چھوٹا سا بچہ موجود تھا جو ان کی گود میں ہی بیٹھا ہوا تھا۔ بچے کے ہاتھوں میں ایک کھلونا کار کا ڈبہ تھا جسے اس نے سینے سے لگایا ہوا تھا۔ صاف لگ رہا تھا کہ یہ کھلونا کچھ دیر پہلے ہی خریدا گیا ہے۔
अभी वो ये सब देख ही रहा था कि अचानक उसके फोन पर कॉल आने लगी। स्क्रीन पर छोटे भाई का नाम जगमगा रहा था। उसने जल्दी से यस का बटन दबाया और फोन कान से लगा लिया, लेकिन दूसरी तरफ से कोई आवाज नहीं आ रही थी। वो हेलो हेलो करता गया, लेकिन ऐसा लग रहा था कि उसकी आवाज दूसरी तरफ नहीं जा रही। और फिर कॉल कट गई। उसे अचानक अपने हाथों पर एक सख्त गिरफ्त का एहसास हुआ। वो फौरन उस जानिब मुतवज्जा हुआ तो देखा कि बीवी ने उस सख्ती से उसका बाजू पकड़ा हुआ है। उसके होंठ लरज रहे थे, उसके लब हिले, लेकिन आवाज नहीं निकली। उसने हाथ के इशारे से कहा कि उसे सांस नहीं लिया जा रहा। अब दुकान में भी काफी धुआं भर चुका था। अचानक सभी खांसने लगे। उसका सांस भी उखड़ रहा था। आंखों के सामने अंधेरा सा छा रहा था। उसने बीवी से नजरें हटाकर बेटे की तरफ देखना चाहा और बड़ी मुश्किल से उसकी तरफ गर्दन घुमाई तो उसका दिल धक से रह गया। बेटे की गर्दन एक तरफ ढलकी हुई थी। उसके बराबर में वो खिलौना कार का डब्बा गिरा हुआ था, जो कुछ देर पहले पास ही बाप की गोद में बैठे बच्चे ने सीने से लगा रखा था। उसने बाप बेटे की तरफ देखा तो बेटे का सर बाप के सीने पर था और बाप के दोनों बाजुओं ने उसके गिर्द एक हल्का बनाया हुआ था। दोनों की आंखें बंद और सर ढलका हुआ था। सामने बैठी दुआएं पढ़ती खातून के हिलते लब भी खामोश हो चुके थे। एक सन्नाटा सा था जो उसे अपने अंदर उतरता हुआ महसूस हुआ। उसे लगा कि कुछ देर पहले जो उसे अपने दिल के धड़कने की आवाज अपने कानों तक साफ सुनाई दे रही थी, वो भी आहिस्ता आहिस्ता मादूम होती जा रही है। और फिर पता नहीं कब उसके हाथों से भी बीवी और बच्चे का हाथ छूट गया। ये सब कहना आसान नहीं था, लेकिन सिर्फ इसलिए कि वो दर्द, वो तकलीफ, वो बेबसी जो गुल प्लाजा में जिंदा जल जाने वालों ने महसूस की होगी, वो आप तक पहुंच सके, मैं ये सब कहने पर मजबूर हुआ। ये सोच कर भी कि शायद वजीर आला हाउस से वजीर आजम हाउस तक में मौजूद रहकर खुद को अवामी नुमाइंदा कहलाने वालों तक, या शायद इंसाफ की कुर्सी पर बैठे किसी असली मुंसिफ तक, और सबसे बढ़कर ताकत के उस ऐवान तक जो इस मुल्क में ताकत का असल मंबा और मरकज़ है, वहाँ बैठे फील्ड मार्शल तक, काश इन बेचारों के इन आखिरी लम्हात की हुई मेरी मंजरकशी पहुँच जाए। कोई दिल पसीजे, कोई पूछे जालिमों से कि तुमने क्या कर दिया। अरे किसकी गर्दन पर है इनका खून? कौन है? कोई तो इसका जवाब दे। और जवाब बाद में लीजिएगा, पहले हिसाब लीजिए।